ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ عرض کیا ہے سورہ فاتحہ کی آغازین آیت یا جو اس کو بسم اللہ کو مستقل آیت مانے یا سورہ حمد کا حصہ مانے، اس پر تھوڑی سی بات تو آج شاید ہم کر لیں۔ ہم بسم اللہ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، پچھلے سیشن میں عرض کیا ہے کہ بسم اللہ بے اسم جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ با کو با استعانت بھی مانا گیا ہے، یعنی بے مدد اسم خدا، استعانت اسم خدا۔ آغاز کے لیے بھی مانا گیا ہے، یعنی آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اسم خدا سے۔ دو اور تیسرا وہ احتمال جو ہم نے عرض کیا کہ یہاں مدد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسم کا جو لفظ لگا ہوا ہے اس کے معنی جو قرآن میں دوسری جگہوں پہ لیے ہیں اور جو عام طور پر اس قسم کے حالات میں استعمال ہوتا ہے، پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا، وہ ایک اجازت یا ایک قوت یا ایک اتھارٹی کے حساب سے ہوتا ہے، نمائندگی کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس کے نام سے، کس وجہ سے، کس موقف سے بندہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو اسم کا لفظ پہلے اس لیے آتا ہے، اور اس کے لیے ایک اور قرینہ آج عرض کرتا جاؤں دوستوں کے لیے۔ اگر ابتدا کا با لیا جائے یا استعانت کا با لیا جائے، وعلیکم السلام، تو اس کو ڈائریکٹ اللہ پہ لگنا چاہیے تھا، اسم پہ نہیں لگنا ہے۔ باللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے کام کر رہا ہوں، جو بھی کام کرے، یا اللہ کی مدد سے۔ یہ جو درمیان میں اسم لگایا گیا ہے، یہ زیادہ پکی بات یہی لگتی ہے کہ یہ اسی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنام قانون
ہم مثلاً یہ کام کر رہے ہیں، یا کسی کو گرفتار کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ بنا میں قانون ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، یا کوئی حکم پہنچانا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو میں بنا میں قانون آپ سے بات کر رہا ہوں، یا بنا میں بادشاہ، پرانے زمانے میں بنا میں بادشاہ ہوتا تھا، اسی لفظ میں ہی کہتے تھے کہ بنا میں بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو یہ بادشاہ کی نمائندگی کے طور پر، اس کی حکمرانی کے طور پر کر رہا ہوں۔ تو یہاں یہ جو بے اسم ہے، یہ اسم کا لفظ حتماً اسی وجہ سے ہی درمیان میں رکھا گیا، نہیں تو ڈائریکٹ یہ بات کہنی چاہیے تھی باللہ، اور پھر ہمیں وہ خامخواہ کے فعل درمیان میں نہ رکھنے پڑتے جو ربطہ دے ہو۔ یا تو ایک تو یہ بات کہ یہاں بے اسم اللہ یعنی اللہ کی طرف سے اجازت اور اس کی دی ہوئی اتھارٹی اور دی ہوئی قوت اور طاقت سے، اور اس کی بندگی کے طور پر، اللہ کی بندگی کے طور پر میں یہ کام اور اس کی اجازت سے شروع کرنے لگا ہوں، جو بھی ہو۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، مفسرین میں بہت سارا جھگڑا ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آیا بسم اللہ یہ صورتوں کا حصہ ہے، ایک آیت ہے، مستقل آیت ہے یا نہیں ہے، آیا صورتوں کا حصہ ہے، یا اصلاً بعض تو یوں سمجھیں کہ اس لیول تک قائل ہیں کہ سورہ برات میں قرآن کا حصہ ہے، باقی جتنی جگہ پر ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ تیمناً و تبرکاً پڑھا جا رہا ہے۔ البتہ یہ کہ ہر صورت کے آغاز میں صورتوں کا حصہ ہے، چونکہ اس اختلاف کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے، یہ طے کریں گے علوم قرآن میں اور صاحبان تحقیق جو لگے ہوئے ہیں اور اس مسئلے پہ اپنے انرجی لگا رہے ہیں اس تمام سلسلے میں کہ طے کیا جائے بسم اللہ اس کا حصہ ہے، یعنی پھر اس وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفتیں اور سلسلے۔ لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ جس انداز میں بھی ہو، خود مستقل طور پر ایک وجود رکھتی ہے، چاہے قرآن پڑھا جا رہا ہو یا نہ پڑھا جا رہا ہو، خود بسم اللہ اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتی ہے۔ اور یہ چیز ہم نبی کی حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں حضرت نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی بھی کام جو قابل قدر ہے، کوئی ٹھیک سا کام، سنجیدہ کام، کوئی بھی اہمیت والا کام جس کی ذرا بھی اہمیت ہے، اس کو اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوگا اور وہ ابتر ہوگا یا اکتا ہوگا، بے نتیجہ ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یا کوئی اس میں نقص ضرور رہے گا۔ اس لیے بسم اللہ خود قرآن کا حصہ بھی ہے، اس کے علاوہ خود ایک مستقل وجود بھی رکھتا ہے، اور اس کے علیحدہ اس کے فوائد بھی ہیں جو ذکر کر دیے ہیں ہم نے پہلے۔ پس بسم اللہ سے تو شروع ہوگی بات، بسم اللہ، آگے الہ کی بات عرض کر دی ہے کہ اللہ جو ہے یہ الہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، اور یہ معبود کا معنی دیتا ہے، اور یہی معنی اس کے لیے زیادہ قرین قیاس ہے، اور بھی معنی متتبعین نے ذکر کیے ہیں، کنکاش کرنے والوں نے جو کتابوں کو بہت پھرولتے ہیں، لغت کی کتابوں میں انہوں نے بہت سارے معنی الہ کے نکالے ہیں، جن کو پھر بھی پلٹا کر ادھر ہی لے آتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ
ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، پھر اس کے لازم معنی کچھ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا معنی ہے، جو اس کا لازم ہوتا ہے وہ بھی چونکہ ہمیشہ وہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کا معنی ہے، وہ اس کا معنی نہیں ہوتا لیکن لازم معنی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو بعد میں جب آگے بڑھیں گے تو سمجھ لیں گے۔ اللہ کے جو نام ہیں، صفات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام یہی اللہ ہے۔ ٹوٹل خدا کریم نے قرآن میں اپنے 2 نام ذکر کیے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، باقی جتنی بھی ہیں وہ صفات ہیں۔ ہر چند یہ الفاظ بھی جو 2 ہیں یہ بھی اللہ کے نام کے علاوہ یہ معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کا بھی معنی معبود ہے، اور دوسرا نام جو خدا کریم نے اپنے لیے قرآن میں، کیونکہ ہم بات زیادہ قرآن کے دائرے میں کرتے ہیں، تو قرآن میں دوسرا نام اللہ نے الرحمن اپنے لیے رکھا ہے بطور نام، بطور علم، اصطلاح میں، نحوی اصطلاح میں علم کے طور پر، یعنی اکیلا اگر الرحمن بولا جائے تو اس سے خدائے منان ہی مراد ہے، اور جیسے اللہ کا لفظ دلالت کرتا ہے، خود خدا کریم نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا عبد اللہ عبد الرحمن فلاح الاسماء الحسنی، آپ چاہیں تو اللہ کا نام بولیں، چاہیں تو الرحمن بولیں، اس کے یہ حسنی اچھے نام ہیں، اچھے نام ہیں یہ اس کے۔ خود خدا کریم نے الرحمن کو اکیلے طور پر قرآن میں اپنے نام کے طور پر استعمال کیا ہے، جیسے سورہ الرحمن کی پہلی آیت میں ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، تو وہاں خود الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بھی 1-2 جگہیں ہیں جہاں یہ لفظ، جیسے کہ مثلاً ایک اور آیت میں قل ان کان للرحمن ولد، للرحمن ولد یعنی للہ ولد، اللہ کے لیے نام ہی کیا رکھ دیا ہے؟ الرحمن، یعنی خود خدا کریم نے اپنا دوسرا نام الرحمن قرار دیا ہے۔ اور یہ الرحمن کی آگے بحث جو آ رہی ہے اس میں بھی عرض کرنا تھا ہم نے، یا اسی میں ابھی سے عرض کر دیتے ہیں کہ بات جو آ گئی ہے، تو عرب جو ہے وہ خدا کریم کے ناموں میں سے اللہ کو اتنا نہیں جانتے تھے، اللہ کا لفظ ان کے لیے اس انداز میں مانوس نہیں تھا۔ اپنے الہوں کو ممکن ہے وہ الہ کہتے تھے، لیکن الف لام لگا کر اللہ کا لفظ، اللہ یعنی وہ والا معبود، اللہ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ معبود، صرف معبود نہیں، وہ معبود۔ جیسے رجل ہو نا، رجل کا مطلب ہے مرد، لیکن جب آپ کہتے ہیں الرجل تو وہ مرد، یعنی اسی طرح اللہ یعنی وہ معبود، یعنی خاص معبود جو ہمارے ذہن میں ہے، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ عرب نہیں جانتے تھے اس چیز کو، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بہت کم جانتے تھے۔ وہ جو خدا کے بارے میں جانتے تھے، جو اللہ کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس کو اس سے بات کرتے تھے، وہ تھا رحمان۔ جب قرآن میں اللہ کا ذکر بہت ہونے لگا آیات میں، تو کئیوں نے سوال کیا کہ یہ ہم رحمان تو ہم جانتے ہیں، اللہ کون ہے؟ ہاں، تو پھر وہ آیت جو ابھی میں نے عرض کی ہے، سامنے آپ کی پڑھی ہے، ادعوا اللہ عبد الرحمن فلاح الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کر بولنے، اسے بلائیں، یا رحمان کہہ کر بلائیں، اس کے اچھے نام ہیں سارے۔ تو رحمان کو وہ پہچانتے تھے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔
قرآن کے نزول کے بعد زیادہ اس پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لغت میں نہیں تھا، لغت میں الہ کا لفظ پہلے سے موجود تھا اور وہ اپنے خداؤں کو الہ کے طور پر بولتے بھی تھے، لیکن الہ یعنی اللہ، یہ الف لام کے ساتھ لگا ہوا اور خاص یہ نام نہیں تھا۔ باقی جتنے بھی اسماء الہی ہیں وہ صفت والے ہیں، یعنی صفات ہیں، نام نہیں ہے اللہ کے۔ رحیم اللہ کا نام نہیں ہے، کریم اللہ کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی آپ نام مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ نام نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہیں۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس سے فعل یا اس کی جو ہیں جو اس میں خاصیات اور اہلیات ہیں اس کا ذکر جن الفاظ میں ہو تو وہ صفت ہوتے ہیں۔ نام جو ہے وہ علم ایک علیحدہ چیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا لفظ اس لحاظ سے اللہ کے دو ناموں میں سے ایک ہے جس میں جن دو ناموں کو قرآن نے تائید کیا ہے کہ یہ بطور نام اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ اکیلے میں استعمال ہوتا ہے، ساتھ جڑ کے دوسرے الفاظ کے ساتھ مضاف الیہ واقع ہو کر نہیں۔ جیسے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالمؤمنین غفور رحیم، لیکن الرحمن بالمؤمنین نہیں کہہ سکتے ہیں، الرحیم بالمؤمنین کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے مومنین کے ساتھ۔ عربی کا جملہ الرحمن بالمؤمنین نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی آگے ابھی بتاتے ہیں، الرحمن کی جو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے تو اس میں بھی عرض کریں گے۔ اب آتے ہیں اگلے لفظ کی طرف جو کہ الرحمن ہی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام پر اس آغاز کرتا ہوں اور اس کام کو لیتا ہوں جو کرنے والا ہوں، کوئی بھی کام اس کی اجازت سے۔ اب یہاں فوراً جو ہے جب یہ اس طرح کا جملہ بنا تو وہ جو تھے سننے والے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کون ہے، اس لیے کہ وہ پہلے اس چیز کو اتنا نہیں جانتے تھے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ عرب اللہ کے لفظ سے اس انداز میں واقف نہیں تھے، کم جانتے تھے۔ عربی زبان تھے، لفظ تو ان کو الہ کا پتہ تھا، تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام پر آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر آپ ہمیں مخاطب بنا رہے ہیں، یا اللہ کے نام پر کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں یا کسی کام میں دخل دیتے ہیں، تو یہ اللہ ہے کون؟ تو فوراً وہ لفظ بولا جو ان کو پتہ تھا، جس کو وہ جانتے تھے، ہیں جی، تو فوراً کہا الرحمن، اللہ اور کوئی نہیں ہے، وہی الرحمن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک جڑواں اور آگے الرحیم لگا ہے۔ اس کی وجہ بھی ابھی عرض کرتے ہیں کہ وہ کیوں ذکر کیا۔ الرحمن جو ہے اب صرفی لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، صرفی لحاظ سے الرحمن صیغ مبالغہ میں سے ہے، اور آگے جو الرحیم ہے وہ صفت مشبہہ کے صیغ میں سے، اور یہاں مبالغہ اور وہ صفت مشبہہ۔ اب ان کے دونوں کے مختلف وجہ ہیں بنانے کی، ہیں تو صیغے صرف کے، لیکن مبالغہ اپنا کام کرتا ہے اور صفت مشبہہ اپنا کام رکھتی ہے، اور جانی پہچانے ہوئے کام ہے۔ مبالغہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو زیادہ تاکید کے ساتھ، بھرپور انداز میں، زور کے ساتھ
بڑھا چڑھا کے آپ بیان کرتے ہیں تو اس وقت کون سے صیغے استعمال کرتے ہیں؟ مبالغہ کے استعمال کرتے ہیں، اور ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس انداز میں رحمان یعنی بہت بے حساب ہی سمجھ لیں، رحمت کرنے والا، بے حساب رحمت۔ اب جب بے حساب رحمت ہے، آپ جانتے ہیں رحمان یہ بروزن فعلان، سکران یا جمعان یا اور بھی جو بھی آپ لے لیں اس وزن پہ جتنے بھی ہیں، ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو بہت ولولے، جذبے، تیزی اور زور کے ساتھ اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، زیادہ دیر کے لیے ہے، کتنی سلسلہ ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ہے بہت زیادہ، لیکن اس میں پرماننسی یا اس میں دائمیت موجود نہیں ہے۔ جو مثال کے طور جاولان یا سکران۔ اب سکران کا معنی ہوتا ہے کہ جو اپنے سکر کی حالت میں ہو، بہت زیادہ سکر کی حالت میں ہو، تو کچھ ٹائم کے لیے یہ کام ہوتا ہے۔ یا اور بھی جو اس وزن پہ آتے ہیں نا، مثلا حیران کا لفظ ہے، ہاں جی، حیران، یہ جو آدمی اس میں ہو، تحیر میں ہو اور بہت زیادہ تحیر میں ہو تو اس کو حیران کہتے ہیں، اور یہ کتنی تھوڑی دیر کے لیے یا ایک کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتا اپنے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اب جب یہ خاصیت اس میں ہے نا، اس لفظ میں مبالغہ کے اس وزن میں، تو اس کو جو مفسرین نے معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ پوری کائنات کو شامل ہے، اس میں کسی کی یہ تمیز نہیں ہے یا فرق نہیں ہے کہ بھائی وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں، ہر چیز کو جو رحمت شامل ہے، حتیٰ کافروں کو بھی رحمت خدا کے اس میں ہیں وہ، تو رحمانیت ان کو شامل ہے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو رحمت پیش کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ یہ تمام کو شامل ہے۔ اب جب اور پھر دوسری طرف سے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ اس کا معنی یہ وسیع رحمت ہے اور ساتھ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ اب یہ ممکنہ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ الرحمن اگر اس کا معنی جو رحمت ہے اور بہت زیادہ رحمت ہے، تو یہ صیغہ مبالغہ ہے ایک خاص وقت کے لیے، یہ تھوڑے اس کے لیے۔ آیا اس طرح ہے؟ اللہ بھی اسی طرح ہے کہ بھائی وہ بس رحمان تو ہے، رحمت اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ہوگی تھوڑے ٹائم کے لیے، جیسے کہ دوسرے اس کے وزن پہ آنے والے زیادہ تر جو صیغہ مبالغہ ہیں ان کا ایک خاص، کیونکہ اس میں جوش پایا جاتا ہے، جذبہ پایا جاتا ہے، ولولہ اور تیزی اور بہت شدت پائی جاتی ہے، تو یہ شدت برقرار تو نہیں رہتی ہے، ایک خاص محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس وزن پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آیا اس میں ایسے ہی ہے؟ تو اس وجہ سے فوراً صفت مشبہ آگے لگا دی گئی ہے، اور صفت مشبہ کی خاصیت دوستو کیا ہے؟ صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے جو فرق بیان کیے جاتے ہیں، معنی تو دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، صفت مشبہ کا معنی بھی تقریباً اس میں فاعل کے معنی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں ثبوت ہوتا ہے، صفت مشبہ میں ثبوت ہوتا ہے، اس میں فاعل میں حدوث ہوتا ہے، یعنی ایک کام کیا پھر نہ کیا، کیا پھر نہ کیا، لیکن جو صفت مشبہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہے، یہ صفت اس کے اندر ہے۔ ابھی مثلاً ایک بندہ جو بخیل ہے تو ممکن ہے کہ پچھلے 1 سال سے 2 سال سے اس نے کوئی بخل نہیں کیا ہے، ہاں، یا سخی ہے
تو اگر مثلا کوئی سخاوت ہی اس نے نہیں دکھائی پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ یا ایک بندہ شریف ہے، ہاں وہ اب اس کو شریف ہی کہیں گے، وہ شریف ہی ہے اس لیے کہ شریف کا لفظ استعمال ہی تب ہوا ہے جب یہ شرافت اس کے اندر ہے، سخاوت کا لفظ اس کے لیے لگا ہی تب ہے جب یہ سخاوت اس کے اندر تھی۔ جو اس میں فاعل ہوتا ہے، جیسے مثلا آپ فرض کریں کہ ضارب ہے، قاتل ہے، تو وہ اب اس کے اندر تو نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے، وہ تو ایک فعل اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ضارب ہے۔ یا اور آکل ہے، مثلا کھانے والا ہے، آکل ایک بندہ کھاتا ہے، بھئی کھانے والا، تو یہ پرماننٹ تو نہیں ہے کہ اس کے اندر، ہاں یہ ایک کچھ ٹائم کے لیے کھاتا ہے، تو اس طرح اس کو اگر چھوڑ دے تو ختم۔ لیکن شریف کا لفظ انسان کے مثلا اندر ہے، سخی کا لفظ اندر، حتیٰ مر بھی جائے بندہ پھر بھی اس کے وہ لفظ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو یہ ثبوت کے لیے ہوتا ہے۔ صفت مشبہہ کے آپ تعریف میں بھی انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، ادھر باقاعدہ نحو کی کتابوں میں صفت مشبہہ اور اسم فاعل کے فرقوں میں بہت ساری لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے، ہاں جو مرکزی سوالوں میں آتا تھا کہ صفت مشبہہ اور اسم فاعل کے فرق بیان کریں، تو بہت سارے فرق ہیں۔ اس میں مرکزی فرق یہ ہے کہ اسم فاعل حدوث کے لیے ہوتا ہے، یعنی آتا ہے جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن صفت مشبہہ جم کے رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے، جس پر بھی یہ عنوان کی جائے تو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے الرحمن میں وہ جو صیغہ مبالغہ ہونے کی وجہ سے ایک تھوڑے سا سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا یہ اسی طرح ہے کہ بس ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، بہت تیزی ہے، شدت ہے اور پھر یہ ختم ہو جائے گی، تو فوراً الرحیم لگا دیا، اسی مادہ سے صفت مشبہہ لگا دی کہ نہیں، یہ جو رحمت ہے یہ کون سی ہے؟ پرماننٹ ہے، دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر جب ان دو چیزوں کو اکٹھا دیکھا مفسرین نے اور سب نے کہ بھئی رحمان بھی لگا ہوا ہے، رحیم بھی لگا ہوا ہے، اب ان کو کیسے آیا؟ جیسے رحمان کی رحمت سب کے لیے عام ہے اور اس میں کافر بھی شامل ہیں، تو رحیم پرماننٹ رحمت بھی ان کے لیے بھی شامل ہو تو پھر تو کام خراب ہے، ہاں کہ پھر تو رحیم کی رحمت جو ہے وہ بھی دائمی بھی ہے، تو وہ تو پھر جنت تک لے جائے گی، جب رحمت مسلسل ہوگی تو آخر لے جائے گی جنت میں سب کو۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، جنہوں نے کفر برتا ہے، انکار برتا ہے، غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، حق کھائے ہیں، تو ان کو سزا ہونی ہے، تو رحمت ان سے، رحمت ابھی ان کے لیے رحمت ہے، دنیا میں ان کے لیے خدا کے احکام رحمت ہیں، وہ جو ڈرانا ہے خدا کا، انذار خدا کی طرف سے، یہ رحمت ہے، لیکن آخرت میں ان کے یہ رحمت ختم ہو جائے گی، پھر ان کو وہ عذاب ہوگا جو انہوں کے لیے رکھا گیا، تو پھر رحیم کا کیا معنی کریں؟ تو ادھر آ کر مفسرین نے پھر یہ کیا ہے کہ رحیم کو محدود کر دیا ہے اور کہا ہے کہ رحیم کا معنی محدود ہے، یعنی صرف مومنین کے لیے رحمت ہوگی دائمی، کفار کے لیے بہت ساری رحمت، پہلا رحمان کا لفظ شامل ہے سب کو، لیکن رحیم کا لفظ سب کو شامل نہیں ہے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے، یا جن کو خدا کریم اپنا قرب کا درجہ دے دے، قریب ہوں، وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، تو رحیمیت ان کے لیے ہوگی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تقریباً اس کے بارے میں ہماری یہ بات یہاں مکمل ہونے کو جا رہی ہے، اور ہم نے اس بارے میں یہ بات عرض کر دی ہے۔ اب ایک اور بات اسی ضمن میں عرض کرتے جائیں، اسم اعظم، یہ بھی چونکہ بسم اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ اس حوالے سے بات کی جائے تو اچھا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے، اور اسم اعظم
سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اسم اعظم کو ڈھونڈنے کے اس میں بھی درپے ہوتے ہیں کہ کبھی اسم اعظم ہمارے ہاتھ آ جاتا تو کیا سے کیا ہم کر لیتے۔ مشہور ہے، بہت ساری باتیں ایسے مشہور ہے کہ اسم اعظم سے آپ اپنی اسم اعظم لے کر آپ جو کچھ کریں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسم اعظم لیں، نام لیں، اور پھر آپ کہیں کہ مثلا آپ فرض کرو کسی دور کی جگہ ہو، مکہ میں بیٹھے ہو، تو آپ فوراً ایک لمحے میں کدھر ہوں گے؟ آپ مکہ میں ہوں گے، یا چاہیں گے کہ فلاں جگہ سے فلاں چیز آ جائے تو وہ ادھر آ جائے گی۔ اسم اعظم کے بھائی یہ جنہوں نے کہا ہے، جو سوچتے ہیں اس طرح کہ اسم اعظم میں بہت اس قسم کی تاثیرات پائی جاتی ہیں کہ وہ آدمی جو چاہے اس کے ذریعے سے انجام دے سکتا ہے۔ اب اسم اعظم جو حقیقت میں ہے وہ یہی اللہ کا لفظ آپ سمجھ لیں ہے، اور بسم اللہ اس کا مکمل ایک ورژن ہے، پورا بسم اللہ جس میں الرحمن اور الرحیم بھی شامل ہیں۔ تو یہ اسم اعظم ہے کہ جس وجہ کیا ہے کہ یہ اسم اعظم یعنی بڑا نام۔ اسم اعظم کے نام سے بھی پتہ ہے، چل رہا ہے کہ بڑا نام، تو یعنی سب سے بڑا نام۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جامع ہے تمام صفات الہیہ۔ جو کائنات ہمارے سامنے ہے، جو کائنات موجود ہے، یہ تمام کی تمام کائنات مظہر ہے صفات الہیہ کی۔ مثلا اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ خالق کی وجہ سے ہے، خلقت کا مظہر ہے۔ اگر کوئی رزق یہاں کسی کو مل رہا ہے تو وہ رازقیت کا مظہر ہے۔ اگر کسی کے پاس نعمت ہے تو وہ منعم کا مظہر ہے۔ اگر کسی پر کرم ہو رہا ہے تو وہ کریمی کا ہے۔ اگر فضل ہو رہا ہے تو اس کے صاحب فضل ہونے کا وہ ہے۔ یا جو بھی جتنے بھی کام جو ہیں جس انداز میں بھی ہو رہے ہیں تو سارے کے سارے صفات الہیہ کی وجہ سے۔ بس پوری کائنات جو ہے یہ مظہر ہے کس کی؟ صفات الہیہ کی۔ اور جب بھی دعا مانگی جائے یا کسی سے کوئی چیز مانگی جائے تو اس کو اسی چیز کا واسطہ دیا جاتا ہے جس سے وہ مربوط ہو۔ مثلا آپ اگر رزق خدا سے مانگ رہے ہیں تو کہیں گے کہ یا رازق، یا رازق رزق دے۔ اگر علم مانگ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یا عالم علم دے۔ یا اگر آپ کوئی اور یا رحمت مانگ رہے ہیں تو یا رحیم، کرم مانگ رہے ہیں تو یا کریم۔ جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اس نام سے، جو نام اس کام سے مربوط ہوتا ہے اسی کو ہی بلا۔ یہ تو نہیں کہتے آپ مانگ رہے ہیں صحت اور زندگی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ممیت مجھے لمبی عمر دے دے، یا ممیت یا مجھے لمبی عمر دے۔ یہ دعا تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ ادھر سے بول رہے ہیں یا ممیت، اے مارنے والے، ہاں جی، تو ادھر سے یا پھر کوئی اور نام لے کر آپ دوسرے طرح کی کوئی دعا مانگیں جو اس کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے مطابق نہ ہو تو یہ ایک قسم کی دعا ناسمجھی کی دعا ہی ہو سکتی ہے، سمجھدار کی دعا۔ اب جب یہ ہے پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان صفات کو اکٹھے طور پر، کیونکہ ہم پوری کائنات کے اس تکوینی وجود میں دخل دے کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی جو پہلے سیٹ ہوئی سارا نظام ہے اس میں ایک خصوصی تبدیلی آئے، اور یہ ہے کہ اس میں سے ہمارا مقصد پورا ہو۔ تو پھر کیا نام آپ کو لینا چاہیے جو تمام اللہ کی صفات کو کیا کرے؟ جامع ہو۔ وعلیکم السلام۔
تو وہ جامع نام لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کے بنانے والے اور اس کو چلانے والے اور اس کے سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے کی تمام صفات آپ لے کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کام میرا کر دے، کیونکہ آپ کا ایک کام کائنات کے اس پورے نظام میں ایک کیا ہوگا، اس پورے نظام کے اس میں ایک اضافی سلسلہ ہوگا یا جو بھی ہوگا اس میں سیٹ کرنا ہوگا، اس کی جگہ بنانی ہوگی۔ تو اس جگہ بنانے کے لیے خدا کی ممکن ہے کہ 10 صفات اس میں کام کریں، تب جو ہے نا وہ کیا ہوگی، وہ آپ کا کام سیدھا اور آپ اس میں آئیں، اپنے مقصد کو پہنچیں۔ اس لیے اسم اعظم کو جو ڈھونڈتے ہیں وہ بھی اسی لیے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ایسی صفت خدا کی بولی جائے جو مرکزی ہو، جس میں سارے وہ سلسلے پورے کائنات کے اس میں آتے ہوں، تاکہ آپ کا کائنات میں دخل جو ہے یا آپ کی جو مرضی چلنی ہے وہ اس وجہ سے چلے کہ آپ نے اس کو اس نام سے بلایا ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تو اس لیے ڈھونڈا جاتا ہے لفظ، تو جو جامع جمیع صفات ہے، جس میں تمام صفات الہیہ شامل ہیں، وہ یہی نام ہے، نام اللہ۔ اور خود یہ جو بسم اللہ کی سیٹنگ ہے، اس سیٹ میں، اس فریم میں یہ رکھا گیا ہے، جیسے کہ ائمہ سے بھی نقل ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب فی اسم اللہ الاعظم من سواد العین الی بیاضها، کہ بسم اللہ اسم اعظم سے اتنی قریب ہے جتنے آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے ساتھ۔ اچھا، یعنی اتنا قریب ہے۔ بس اس کا میں کہنے کا مقصد یہ ہے، شاید یہ ہو، نہیں کہا ہے کہ بین ہی ساری بسم اللہ ہی اسم اعظم ہے، کہا ہے کہ اسم اعظم کے اتنے قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی کہ آنکھ کی سفیدی اس سیاہی کے، آنکھ کی سیاہی کے ساتھ قریب ہے، یعنی بہت قریب ہے، بس فل نہیں ہے، بس کامل تھوڑا سا اس میں رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1 انچ کے فاصلے پر بھی آپ کوئی مسئلہ آپ کا ہو تو آپ کا، چاہے مثلا آپ گاڑی میں بیٹھنے والے تھے، 1 انچ کے فاصلے پہ گاڑی آپ سے آگے چلی جائے اور آپ اس پہ نہ بیٹھ سکیں، چاہے آپ کہتے رہنا کہ 1 انچ میں فاصلہ تھا بس میں بیٹھ ہی جاتا تھا، ہاں نہیں بیٹھ سکے، رہ گئے تو رہ گئے۔ یا فرض کریں کہ آپ 1 انچ ادھر ادھر، آپ کہیں کوئی چیز، فرض کریں آپ ہاتھ پہنچا رہے ہیں کسی چیز پر، ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اور ہاتھ لگتے ہی آپ بٹن دبا لیں گے، لیکن 1 انچ کا فاصلہ ہے، ہاں 1 انچ آپ کسی طرح پورا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ بٹن دبا سکیں گے، وہ آپ کا مقصد حاصل۔ بس وہ 1 انچ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو فاصلہ بیان کر دیا ہے ائمہ نے کہ اسم اعظم اور بسم اللہ میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا یعنی اتنا قرب ہے، خود نہیں ہے، ہاں اس میں ہے، بس قریب بندہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس کا باقی حصہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ میں نے دوستوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والا جو ہے نا، وہ باقی حصہ اس کے پاس ہے۔ جو بسم اللہ پڑھنے والا ہے، باقی حصہ کہ یہ بسم اللہ عین اسم اعظم بن جائے، یہ ادا کرنے والے کے کردار اور شخصیت پر اور اس کی قوت ارادی پر مبنی ہے کہ اس نے آیا وہ اپنا مالک ہے صحیح، اپنی زبان کا مالک ہے صحیح، آیا اس دنیا کی اور مختلف قسم کی چیزوں کی قید میں ہے یا ان سے آزاد ہے۔ اگر وہ اس طرح کے جتنا بھی اس طرح کی ہے، اس کی حالت ہوگی کہ وہ خود اپنا مالک ہوگا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے زبان کا، ہیں جی، تو پھر تو اس کی زبان پر آیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم بن جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ خود انسان اپنے
پہلے وہ درجات معرفت بہتر کرے، پھر کردار کو بہتر کرے، اتنا کرے کہ اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے، چونکہ یہ زبان سے ادا ہونا ہے تو زبان کی جو ہے نا پاکیزگی اس میں شرط ہے۔ جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کسی کی توہین زبان سے نہ کی ہو، جس نے زبان کے ذریعے غیبت نہ کی ہو، جس نے زبان کے ذریعے اور جو دوسرے خرابیاں ہوتی ہیں، 20 خرابیاں ہوتی ہیں، غلط شکایت نہ لگائی ہو، تہمت نہ لگائی ہو۔ 20 زبان خود ایک منبع ہے خرابیوں کا۔ اگر صرف زبان بند ہو جائے نا، آپ کبھی سوچیں بیٹھ کر، صرف انسانوں کی زبان ہی اگر بند ہو جائے، آدھی عدالتیں اور آدھے تھانے بند ہو جائیں گے۔ تو زبان جو ہے وہ جس نے یہ ادا کرنا ہے بسم اللہ، اگر وہ اس لیول کی ہو تو بے شک اس میں پھر وہ آصف بن برخیہ بن جاتا ہے۔ آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم کا، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، اسم اعظم میں بھائی کافی سارے حروف ہیں، اس میں سے اس کو ایک حرف کا علم تھا، اور اس نے وہ کارنامہ کیا کہ حضرت سلیمان کو تخت بلقیس لا کر دے دیا، اور وہ بھی پلک جھپکنے میں۔ کیا بات کی کہ آپ آنکھیں جھپکیں گے تو تخت آپ کے پاس ہوگا، اور دیکھا تو تخت ساتھ پڑا تھا۔ تو حضرت سلیمان بھی تعجب میں ھذا من فضل ربی کہے بغیر نہ رہ سکے کہ بھائی یہ واقعاً اللہ کا خاص فضل ہی ہے۔ تو یہ ہے، ہو سکتا ہے تو بسم اللہ میں یہ تاثیر موجود ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، اور یا ہم اپنے اس کو نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اور ایک ان کے ساتھ تھوڑا ٹانگ کے حوالے سے نقص رکھنے والا حواری بھی تھا، جیسے مثلا آپ کہہ لیں کہ بھائی لنگڑا تھا تھوڑا سا، وہ بھی ساتھ جا رہا تھا۔ آگے پانی کی نہر آ گئی، حضرت عیسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہی، اور اب پورا بسم اللہ شاید انہوں نے اس وقت کہا ہو، یعنی میں نے کہا نا یہ الرحمن الرحیم یہاں ابھی بعد میں عربوں کو سمجھانے کے لیے بھی زیادہ تر استعمال ہوا ہے، تو پہلے بسم اللہ کے نام پہ بھی کافی تھا بسم اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کہی، اور بسم اللہ و باللہ، اور پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے پار چلے گئے۔ اچھا خاصا پانی تھا، تو وہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت نے تو کوئی خاص چیز نہیں پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، اور بسم اللہ کی طاقت سے وہ ادھر چلے گئے، اس نے بھی کہا بسم اللہ و باللہ، اور چلتا چلتا چلا گیا۔ درمیان میں جب گیا تو پھر اس کے ذہن میں فوراً ایک خطور ہوا، ذہن میں فوراً آیا کہ پھر بھائی ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں جی، حضرت عیسیٰ گزر گئے تو ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ وہ جو وسط میں تھا تو ادھر ہی اس کا وہ جو طلسم تھا نا، وہ جو زور تھا اس میں، وہ ایمان کا جو زور تھا نا، وہ اس ایک جس سوچ سے، اس چھوٹی سی سوچ سے اس کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ نیچے جانے لگا، اور پھر اس نے کہا حال ہوئے بچے ہیں جی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے اس کو نجات دی، اور پھر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایسے اس طرح کی ذہن، تو اس نے پھر توبہ کی، اور پھر اس کو دوبارہ اپنے اس پہ آ گیا۔ تو بسم اللہ میں یہ تاثیر موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں توکل کی لیول بھی ایسی ہونی چاہیے، اور دوسرے بھی اس طرح کے۔ اور ایک اور سچا واقعہ بھی آپ کو اس طرح میں بتا دوں کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے معلم جاتے تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح جیسے ہم ابھی قرآن میں بسم اللہ کی تاثیر کے حوالے سے
آپ دوستوں کے سامنے یہ باتیں بتائی ہیں، تو بچوں کے سامنے یہی باتیں نقل کیں۔ کچھ دنوں کے بعد بڑی شدید بارش ہو گئی، اور یہ جہاں پڑھاتے تھے اور دوسری طرف بچے گاؤں میں رہتے تھے، یہ پڑھاتے تھے جہاں مسجد تھی یا جہاں مکتب تھا، جہاں بھی وہ آتے تھے تو درمیان میں ایک جگہ نالا ہوتا تھا۔ عام طور پر اس میں پانی نہیں ہوتا تھا، لیکن بارش جب آ جاتی تو اس میں پانی کافی زیادہ ہو جاتا تھا، اور وہاں سے گزرنا بغیر پل کے ممکن نہیں ہوتا تھا، اور عام طور پر کٹ جاتا تھا سلسلہ رابطے کا ادھر سے ادھر کا۔ بارش شدید ہو گئی، اور ادھر مولانا صاحب یا وہ جو معلم تھے وہ یہ دیکھ کر کہ بارش ہے اور صبح صبح اس بارش میں، اور وہ درمیان میں نالا بھی بھر گیا ہوگا، کس نے پڑھنے آنا ہے، آرام سے وہاں آرام کرنے لگ گئے، چاہے سو گئے چاہے جیسے بھی آرام۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ٹھک ٹھک، ہاں جی دروازہ باز رہا ہے کہ بھائی ہاں جی کون ہے بھائی؟ استاد جی ایسے پڑھنا ہے، ہاں جی بچے آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، تھے 3-4 یہ اتنے ہی تھے۔ تو معلم کی تو تعجب سے اس کی جیسے کہتے ہیں کہ سر پہ سینگ نکلنے لگے تھے کہ اس حالت میں یہ آئے کیسے ہیں، کدھر سے آ گئے ہیں، کس طرح ممکن ہوئے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے آئے ہیں، راستے میں پانی نہیں تھا؟ کہا کہ پانی تھا، بڑا پانی تھا آج۔ پھر کیسے آئے ہیں؟ کہا کہ آپ نے ہی تو بتایا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ بسم اللہ میں یہ چیزیں ہیں اس طرح کے، کہ اس طرح آپ جب پڑھیں اور جب یہ اس طرح کریں آپ عمل، تو آپ جیسے چاہیں جو چاہیں آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ تو ہم نے تو ایسے کیا، بسم اللہ پڑھتے گئے اور پار چڑھتے گئے، ہاں جی، اور وہ اس طرح آ گئے تھے۔ بعد میں پھر کیا ہوا، خود معلم ممکن ہے کہ یہ کام نہ کر سکے، جی، اس لیے کہ خود بتانے والے کو بعض اوقات اتنا وہ نہیں، تو بات تو بتا دی جاتی ہے، آگے جو لینے والا ہے اس کا جو عقیدہ بن جاتا ہے، جو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، جو اس کا وہ قوت ارادی اس کے ساتھ اور توکل علی اللہ ہو جاتا ہے، وہ کام کی چیز ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ خرابی جہاں سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی کام، لیکن دل میں یہ ساتھ یہ جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، جس سے وہ ساری اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ مضمحل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سیر اعظم ہے، اسم اعظم اس میں ہے، اور یہی اسم اعظم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی جہاں جہاں بھی یہ لفظ موجود ہے بسم اللہ یا اس سے ملتا جلتے جو الفاظ ہیں جس میں اللہ کا نام ہے، یہی لفظ ہے اور یہی اسم اعظم ہے، لیکن یہ منوط ہے اس بات پر کہ کہنے والا کیا سوچ رہا ہے یا کیا اس کی ذہن کی کیفیت اس لفظ کے ساتھ کتنی وابستہ ہے اور کتنا وہ پکے انداز میں اس پر قائم ہے اور اس کو مان کر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں سورۃ الفاتحہ کی جو آیت پہلی قرار دیں تو پہلی جو جیسے بہرحال یہ ان کا ہے الحمدللہ سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔